وسلم کی وجہ سے ہجرت کرنا، مدینہ پاک جانا، بتائیے کیا ہوا اور پھر مواقعات کا جو معاملہ ہوا وہ بھی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جنید بھائی، یہ انتہائی لمحہ سعادت ہے کہ مالک نے ایک دفعہ پھر ہمیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متوالوں کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی پیش کرنے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ بلا شبہ یہ اولیاء کاملین کی نسبت کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ جو اولیاء کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمیں حضور کی اہل بیت اطہار کی غلامی بھی نصیب فرمائی ہے اور آقا کریم کے اصحاب بے مثال کی عزت و احترام اور ان سے بھی لگن کا جذبہ عطا فرمایا۔ اور یہ میں مبارکباد دوں گا 92 نیوز کو کہ انہوں نے اس جذبے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا ہے۔ ساری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ جہاں تک بات ہے سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندانی تعارف کی، تو سب سے پہلے یہ نوٹ فرمائیں کہ قریش کے 10 افراد جو تھے نا، وہ اپنے حوالے سے بہت بڑا مقام رکھتے تھے، اور انہی 10 افراد سے پھر قریش کے 10 بڑے قبیلے چلے۔ بنو ہاشم ہیں، عبدالدار ہیں، نوفل ہیں، تیم ہیں، عدی ہیں۔ یہ جو ہیں سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جناب عدی کی اولاد میں سے، بنو عدی انہیں کہا جاتا ہے۔ قریش صرف ایک قبیلے کا نام نہیں تھا، یہ بیت اللہ کی وجہ سے ایک پوری سلطنت کا نام تھا۔ سیاست بھی ان کی اپنی تھی، مذہبی معیار بھی ان کا اپنا تھا، قائد کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو اس حوالے سے ایک پورا نظام حکومت قریش کے اندر موجود تھا، اور مختلف قبائل کی مختلف ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی، جس طرح ایک پورا سسٹم آف گورنمنٹ ہوتا ہے۔ اس قبیلے کو یہ اعزاز حاصل تھا۔ میں بڑا ضروری ان کے خاندانی تعارف کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس قبیلے کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ قریش گورنمنٹ کی جو سفارت ہوتی ہے، سفیر بھیجنے، سفارت کرنی، یہ بنو عدی کے ذمہ۔ بڑی اہمیت کا حامل یہ قبیلہ تھا۔ اور دوسرا کمال کی بات جو دوسری ان کی ڈیوٹی تھی کہ باہمی جو مسابقت یا منافرت ہو جاتی قبیلوں میں کہ کون افضل ہے کون کم ہے، کوئی جھگڑا ہو جاتا، کوئی مسائل بن جاتے، تو یہ ہائی کورٹ بھی تھی قریش کی۔ فیصلے کرنا یہ اوپر نیچے والے یہ انہی کے ذمہ تھے، یعنی آربیٹریٹر کا کردار ادا کرتے تھے، یوں کہہ لیجیے۔ ٹھیک، بالکل ثالث کہہ لیں، انہی کا فیصلہ مانا جاتا تھا، تسلیم کیا جاتا۔ اور ایک کمال کا فیصلہ اس حوالے سے ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے کہ جب یہ امیاز اور ہاشمائٹس کی ابتدا ہوتی ہے، تو امیہ کا لیڈر اور جناب ہاشم کا بھی اختلاف ہوا اس بات پر کہ اب نظام حکومت کی سرداری کس کے پاس، تو انہوں نے ثالث جناب زید بن خطاب کے والد جناب نفیل کو مقرر کیا، اور انہوں نے پھر فیصلہ دیا کہ سرداری کا حق جناب ہاشم کے پاس۔ اتنا اہم قبیلہ ہے، میں مطلب اس کا خاندانی تعارف اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ بالکل جی۔ اور پھر دوسری اور ہاشمی عقیدت بھی مطلب ان کے یہاں یہ خاص بات شروع سے آ رہی ہے۔ عقیدت اپنی جگہ یہ انصاف کی بات تھی، بالکل ٹھیک۔ عقیدت تو خیر ہے ہی ہے، لیکن یہ جو جذبہ انصاف تھا ان کا کہ کسی کے ڈر کی وجہ سے مروب نہیں ہوئے، حقدار کو حق دینا انہوں نے اس وقت بھی ضروری سمجھا۔ اچھا، پھر اس قبیلے میں ہی کمال کی بات ہے کہ چند لوگ جو مکے کے انتہائی سلیم الفطرت تھے، جنہوں نے حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی بت پرستی چھوڑ دی تھی۔ یہ کمال ہے نا، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بت پرستی چھوڑ دینا۔ ان میں سے ایک فرد جو زید ہیں اور خطاب کے بھائی جناب عمر کے بیٹے۔ ہاں، ایک زید، یہ زید بن خطاب ہے، ایک زید بن عمر ہے۔ عمر اور خطاب دونوں بھائی ہیں، اور یہ نفیل کے بیٹے ہیں۔ تو یہ جو جناب زید، یعنی اس زید کے جو کزن زید تھے، انہوں نے حضور کی بعثت سے پہلے ہی بت پرستی چھوڑ دی، سبحان اللہ، اور توحید کا اعلان بھی کیا۔ اس وجہ سے مکے والوں نے ان سے نفرت کی اور انہیں مکے سے نکال دیا۔ وہ باہر رہتے تھے اور کبھی کبھی آ کے کعبے کے، یعنی ان کے ماحول میں فطرت سلیمہ، نفاست، حقدار کو حق دینا
اور خوشبو توحید بہرحال موجود. واہ واہ سبحان اللہ کیا کہنا. ٹھیک ہے جی, یہ تو ہوا جی ان کا خاندانی تعارف. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد چلتے ہیں ان کے قبول اسلام کی طرف. تو جب خاندانی طور پر یہ چیزیں موجود ہوں اور پھر ایک بے مثل رانائی والا کوئی توحید کی اعلان کرے تو فطرت تو آٹومیٹک ادھر کھینچتی. یعنی وہ میگنیٹزم تو موجود تھا. وہ تو موجود تھا, نفاست تو موجود تھی, وہ جگہ تو موجود تھی, بس اس میں خیر آنے کی ضرورت تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے کوئی بہت زیادہ دیر نہیں لگائی. آقا کریم علیہ السلام کی دعوت پر بہت جلدی لبیک کہا. اور کتابوں میں آتا ہے کہ 3 سال کا بھی ابھی عرصہ حضور کو اعلان نبوت نہیں ہوا, اس سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. اور پھر ساری دنیا جانتی ہے کہ اس دور میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے ان کے ساتھ مصائب کیا توڑے گئے, تکالیف کیا آئی ہیں. تو جو مصائب تکالیف جناب عمار کے والد گرامی اور باقی اولون سابقون پر آئے ہیں وہ سارے ان پر بھی ہوئے اور انہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ برداشت کیے. پھر جب مرحلہ ہجرت آتا ہے تو ہجرت کوئی چھوٹا سی بات نہیں ہے. گھر چھوڑنا, وطن چھوڑنا, رشتہ داریاں چھوڑنا, یہ بڑی کمال کی بات. تو یہ وہ لوگ ہیں جو السابقون الاولون میں سے بھی تھے اور پھر صاحبان ہجرت میں بھی سے. ہجرت اس بات کا بنیادی طور پر اعلان ہے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. تو جو سب کچھ چھوڑنے والے لوگ تھے نا ان میں سے سر فہرست یہ ہستی ہے. اور یہ کتابوں میں آتا ہے کہ پہلے جو ہجرت کا قافلہ گیا ہے نا یہ اس پہلے ہجرت کے قافلے میں چلے. مواقعات کن سے ہوئی بتا دیجیے تاکہ آگے بڑھیں. اور پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف ہوئے تو دینی بھائی بنائے تو آپ نے ان کے بھائی جناب مان کو بنایا. اچھا ہاں یہ بہت بڑی اہم شخصیت ہے وہ بھی. اور اس کے اصل میں مواقعات کی جو اہمیت اس کے تذکرے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ باقی بھائیوں نے تو صرف یہ کیا کہ کاروبار اکٹھے کیے, جن کو حضور نے بھائی بنائے, معاملات اکٹھے کیے. ان کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ انہوں نے اپنی موت بھی اکٹھی کر لی. اللہ, یہ ایک ہی جنگ میں دونوں بھائی ایک ہی وقت میں جنگ یمامہ میں ایک ہی وقت میں شہادت ہوئی. چلیں اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں. یہ کمال نقطہ آپ نے بتایا. اللہ کی عطا ہے لیکن کمال حسن اکٹھا. اللہ کیا